آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بولتا قرآن۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو سننے میں شاید بہت پویٹک لگتا ہے۔ جی ہاں، بولتا قرآن۔ لیکن آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے معنی کو سمجھیں گے۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمارے تمام FR چینلز کو سبسکرائب کریں۔ جی، لنکس ڈسکرپشن میں اور اسکرین پر بھی ہیں۔ اور ہمارا نیا چینل اسماعیلی ایسنس خدمت بھی شروع ہو چکا ہے، جہاں واز اور گنان ہوں گے۔ اور اسماعیلی ایسنس تعلیم پر خوبصورت میوزیکل تسبیحات بھی سنی جا سکتی ہیں۔ چلیں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جی، تو بولتا قرآن، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ جہاں تک مجھے پتا ہے ایک بہت مشہور حدیث سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اس کی بنیاد وہی حدیث ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں صحیح ترمذی میں درج ایک حدیث سے، جسے حدیث الثقلین بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ پیغمبر محمد نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جی۔ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور میرے اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں، تو دیکھو کہ تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ یہ ایک بہت گہری حدیث ہے۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور ان کے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ عام طور پر تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، قرآن کا ٹیکسٹ اور پیغمبر کا خاندان۔ اس وقت قرآن ایک کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یعنی مصحف جیسے ہم آج دیکھتے ہیں، وہ تو بعد میں کمپائل ہوا۔ جی ہاں، تو پھر وہ کس کتاب اللہ کی بات کر رہے تھے؟ اس سے پہلے کہ ہم کتاب اللہ کے معنی کو سمجھیں، پہلے یہ واضح کر لیتے ہیں کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں۔ صحیح، یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت بھی صحیح ترمذی کی ایک اور حدیث سے ملتی ہے، جسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ روایت کے مطابق پیغمبر نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر ایک چادر ڈالی۔ جی۔ اور پھر قرآن کی آیت 33:3 تلاوت فرمائی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو گویا انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا تھا۔ بالکل، اور پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ، یہ میرے اہل البیت اور میرے خاص ہیں، بس ان سے ناپاکی کو دور فرما اور انہیں اچھی طرح پاک فرما۔ اور وہاں حضرت سلمہ بھی موجود تھی، ہے نا؟ جی، جب انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو آپ نے فرمایا، تم اپنی جگہ پر بھلائی پر ہو۔ اس سے مطلب اہل البیت کی تخصیص واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہل البیت کی شناخت واضح ہو گئی۔ اب واپس اس بنیادی سوال پر آتے ہیں، کتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ ایک فزیکل کتاب نہیں تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں خود پیغمبر کی ذات کو دیکھنا ہوگا۔ آپ نے 23 سال تک قرآن کو زبانی پیش کیا۔ آپ خود اس قرآن کی زندہ تفسیر تھے۔ یعنی وہ صرف پیغام لانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ خود پیغام کی تشریح تھے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی کتاب اللہ کا ایک پہلو خود پیغمبر کی ذات تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی مشین کا صرف مینول نہ دیں، بلکہ اس کا چیف انجینئر بھی ساتھ بھیج دیں۔ بہت خوب مثال دی آپ نے۔ بالکل، مینول اہم ہے، لیکن انجینئر اس علم کا زندہ سرچشمہ ہے۔ صحیح۔ اور قرآن خود اشارہ کرتا ہے کہ وحی کی حقیقت صرف کاغذ اور سیاہی سے بہت بڑھ کر ہے۔ سورہ 6 آیت 7 میں ہے، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر بھی نازل کرتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اچھا، تو اللہ خود واضح کر رہا ہے کہ وحی کی حقیقت ایک مٹیریل چیز سے اوپر ہے۔ جی، اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن میں لفظ کتاب کا استعمال صرف قرآن کے ٹیکسٹ تک محدود نہیں ہے۔ اوہ، اور کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ قرآن میں کتاب اللہ اکثر اللہ کے حکم یا اللہ کے فیصلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہت سی آیات جیسے سورہ 2، 3، 4 میں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ تو کتاب کا لفظ ایک اتھارٹی کو، ایک حکم کو ظاہر کر رہا ہے۔ بالکل، اور اس نقطے پر ایک اور اسکالر ڈینیل میدیگن نے بہت گہرا کام کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن خود کو الکتاب کہتا ہے تو وہ اپنی ظاہری شکل کی بات نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس اتھارٹی کی بات کر رہا ہوتا ہے جو اسے خدا کے علم اور حکم کے مظہر کے طور پر حاصل ہے۔ یعنی کتاب کا دعویٰ علم اور اختیار کا دعویٰ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل کا بیان۔ جی بالکل۔ یہ تو پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے۔ اگر کتاب سے مراد الہی ہدایت اور اختیار ہے تو حدیث الثقلین کا مطلب یہ ہوا کہ الہی ہدایت اور وہ خاندان جو اس ہدایت کا حامل ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور یہ خیال کہ الہی ہدایت ایک نسل میں جاری رہتی ہے، یہ قرآن میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، قرآن بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی ایک سنت رہی ہے، ایک مستقل طریقہ۔ کیا اس کی مثالیں ہیں پچھلی انبیاء کے حوالے سے؟ جی ہاں، کئی ہیں۔ آیات 26 میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو رکھا۔ یہاں بھی کتاب کو نبوت کے ساتھ نسل میں رکھنے کا ذکر ہے۔ بالکل، ہدایت کا سرچشمہ اور نسل کا تسلسل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور بھی مثالیں ہیں؟ جی، سورہ 29 آیات 27 میں حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب قائم کی۔ اور پھر سورہ 4 آیات 54 میں بھی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دینے کا ذکر ہے۔ یہ ایک واضح پیٹرن ہے۔ ایک منٹ، سورہ السجدہ میں حضرت موسیٰ کی مثال بھی تو بہت اہم ہے، وہاں کتاب کے ساتھ اماموں کا ذکر بھی ہے۔ آپ نے بہت اہم آیات کی طرف اشارہ کیا۔ جی، سورہ 32 آیات 23-24 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور پھر بنی اسرائیل میں سے امام مقرر کیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ تو یہاں بھی کتاب یعنی ہدایت اور امام یعنی رہبر کا تعلق واضح ہے۔ بالکل واضح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آخری پیغمبر نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور اہل البیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو وہ دراصل اسی خدائی سنت کا تسلسل بیان کر رہے تھے۔ جی ہاں۔ تو اب ہم اس ساری گفتگو کو بولتا قرآن کے کانسیپٹ سے جوڑ سکتے ہیں۔ اگر کتاب اللہ ایک زندہ ہدایت ہے جو امام کے پاس ہے، تو وہ اسے کس شکل میں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن نے خود دیا ہے، اور یہ شاید اس ٹاپک کی سب سے واضح آیات ہے۔ آیت 49۔ جی۔ اللہ اللہ فرماتا ہے، بلکہ یہ کتاب ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے سینوں میں، یہ تو صاف کہہ رہی ہے کہ کتاب کاغذ پر نہیں بلکہ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں ہے۔ جی ہاں، یہ اس عام تصور کے بالکل برعکس ہے کہ قرآن صرف مصحف میں ہے۔ اور اس کی کوئی تشریح؟ اس کی تشریح ہمیں روایت میں ملتی ہے۔ اصول الکافی میں امام سے ایک روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتاب مصحف کے دو گٹوں کے درمیان ہے، بلکہ فرمایا ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور پھر فرمایا وہ ہمارے یعنی ائمہ کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں آ کر ساری کڑیاں مل جاتی ہیں۔ کتاب اللہ یعنی الہی ہدایت اہل البیت کی نسل میں جاری ہے، اور یہ ہدایت ان کے سینوں میں روشن نشانیوں کی طرح موجود ہے۔ بالکل۔ اسی لیے امام کو بولتا قرآن یا ناطق کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف ایک لقب نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ جیسے کہ اسماعیلی روایت میں امام عبدالسلام فرماتے ہیں، اے وصل کے متلاشیوں، سنو، میرے الفاظ پر دھیان دو، کیونکہ میں اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہوں۔ یہ بہت بہت پاورفل بیان ہے۔ ہدایت سٹیٹک نہیں ہے بلکہ زندہ اور ڈائنامک ہے۔ صحیح۔ اور اسی بات کو حضرت شمس تبریزی نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں، کتاب اللہ کا مطلب ٹیکسٹ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جو ہدایت کرتا ہے، وہ خدا کی کتاب ہے، وہ اس کی آیات ہیں، وہ صحیفہ ہے۔ واہ! اس سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اصل کتاب وہ زندہ رہبر ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے جس سوال سے بات شروع کی تھی وہ اب حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بولتا قرآن صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ یہ پیغمبر کی حدیث الثقلین کی ایک لاجیکل اور روحانی تشریح ہے۔ کتاب اللہ صرف ایک لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ اور مسلسل الہی ہدایت اور اختیار ہے۔ صحیح۔ اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق یہ ہدایت ان کے اہل البیت یعنی ہر دور کے امام کے ذریعے جاری ہے۔ اس لیے امام کا وجود ہی بولتا قرآن ہے۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا، اور اس پر غور کرنے کے لیے ایک آخری خیال یہ ہے۔ جی ضرور۔
اگر کتاب اللہ ایک زندہ ہدایت ہے جو امام کے قلب میں موجود ہے، تو اس سے لکھے ہوئے قرآن یعنی مصحف کے ساتھ ہمارے رشتے میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصحف اپنی جگہ بے حد مقدس اور اہم ہے، لیکن کیا وہ خود منزل ہے یا اس زندہ ہدایت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک نقشہ بن جاتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ شاید لکھا ہوا قرآن ایک نقشے کی طرح ہے اور امام وہ زندہ رہبر ہیں جو اس نقشے کو استعمال کر کے ہمیں منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ نقشہ ضروری ہے، لیکن رہبر کے بغیر سفر شاید ممکن نہیں۔ جی، یہ سوچنے کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔